بے نمازی کو قرض نہ دو، خواہ فاقہ سے اس کا منہ کھلا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو خدا کا قرض ادا نہیں کرتا اسے تمہارے قرض کی بھی فکر نہ ہوگی۔ میں پوری زندگی دو لوگوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ مقابلہ کا پہلا امتحان تمہارا نفس ہے، اس سے مقابلہ کر کے خود کو آزماؤ کہ تم آزاد ہو یا غلام۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی وہ لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کرے۔ سانپ کے بچے بھی سانپ ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی حفاظت کرنا بے وقوفی ہے۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ مصیبت اگر انسان کو دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بناتا ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ فرق ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کیسے بولنا ہے۔ جو شخص کوشش اور عمل میں کوتاہی کرتا ہے، پیچھے رہنا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ وہ آفت جو آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، اس نعمت سے بہتر ہے جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام آتی ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ نصیحت کو غور سے سننا چاہیے، اس سے نصیحت کرنے والے کو کم اور سننے والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔